رجب کا مہینہ جاری ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ رجب کی 22 تاریخ کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کنڈے پکانے کا عمل سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کنڈے کیوں پکائے جاتے ہیں؟ حلوہ پوڑی بنائی جاتی ہے، کھیر حلوہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کو کنڈوں میں بھر کر تقسیم کرنے کا عمل سر انجام دیا جاتا ہے۔ یہ کام کیوں کیا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم محض رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ ایسا کام سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعتاً دین اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بس ہم نے دیکھا کہ لوگ ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا، اور پھر چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیزیں اس قدر رائج ہو چکی ہیں، ایسی رسم و رواج بن چکی ہیں کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو لوگ اس کو بہت برا بھلا کہیں گے، اس کو بری نظروں سے دیکھیں گے۔ تو اس لیے ہم معاشرے کے اس عمل سے مجبور ہو کر وہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں بھی شریعت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 22 رجب کو کنڈے پکانے کا عمل اس لیے سر انجام دیا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں ان کی وفات ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وفات تو نہیں تھی، پیدائش بھی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس تاریخ کو کنڈے پکانے کا حکم دیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا کہ اس تاریخ کو میرے نام کے کنڈے پکانا اور تقسیم کرنا، اور اس کے لیے ایک فرضی کہانی بھی گھڑ رکھی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ جی وہ ایک لکڑہارا تھا، اس کی گھر والی تھی، وہ ایک بادشاہ کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کا خاوند کہیں دور چلا گیا، تو ایک دن امام جعفر صادق رحمہ اللہ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے پکا کے تقسیم کرے گا تو اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اس لکڑہارے کی بیوی نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس کا خاوند کافی سارا مال لے کے واپس آ گیا۔ پھر اس نے آ کر بادشاہ کے گھر کے قریب بہت بڑا محل تیار کر لیا، اور پھر جب بادشاہ کی بیوی کو پتا چلا کہ یہ کام کرنے والی کو اتنا مال کہاں سے مل گیا، اس نے بتایا جی میں نے کنڈے دیے تھے۔ وہی کام پھر بادشاہ کی پہلے تو انہوں نے مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے وہ جو بادشاہ تھا اس پہ برے حالات آ گئے۔ تو مطلب اس طرح کی ایک لمبی چوڑی فرضی کہانی بھی بنا رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ اس وقت سے یہ کام شروع ہوا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ اس تاریخ کو رجب میں پیدا ہوئے، نہ ہی رجب میں ان کی وفات مورخین نے لکھی ہے، بلکہ ان کی پیدائش کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں تو تذکرہ ہی نہیں ملتا کہ کون سے مہینے میں پیدا ہوئے۔ تاہم ایک دو جگہ نظر سے گزرا کہ ان کی پیدائش رمضان میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہے، رجب کا تو کہیں نہیں لکھا۔ اور اسی طرح ان کی وفات رجب کے مہینے میں ہے، یہ بھی کوئی کنفرم نہیں اور کہیں موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے حکم دیا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ جو قصہ گھڑا ہوا ہے، یا یہ کہیں کہ جو انہوں نے حکم دیا تھا، تو یہ بھی کسی معتبر مستند کتاب میں موجود نہیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے حالات پر مشتمل جتنے بھی معتبر اور مستند کتب ہیں، ان کے اندر کہیں بھی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے حالات میں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح کرنے کا حکم دیا ہو۔ چنانچہ جب نہ انہوں نے خود اس کا حکم دیا، اور کیسے دے سکتے تھے؟ ذرا تھوڑی سی عقل سے سوچیں کہ اہل اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو ذرہ برابر بھی شریعت سے ہٹتے نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خود پوری طرح کاربند ہوتے ہیں، اور اسی کی آگے تشہیر کرتے ہیں اور اسی کو آگے رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے ایک حکم کیسے لوگوں کو لازم کر سکتے ہیں کہ بھی تم نے ایسا ضرور کرنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم نے کنڈوں کا ختم نہ دیا تو قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، اور اگر تمہاری مرادیں پوری نہ ہوئیں تو پھر تم ایسا کرنا کہ قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لینا اگر تمہاری مرادیں اس سے پوری نہ ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ ساری باتیں غلط ہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، نہ کی، نہ ایسا کرنے کا حکم دیا۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی صرف فرضی قصہ کہانیاں ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ اور دیگر مقدس شخصیات اس طرح کی باتوں سے بالکل پاک اور صاف ہیں کہ انہوں نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہو۔ ایک ایسی چیز جس کا شریعت میں وجود ہی نہیں، اہل بیت کے ایک فرد اور ایک عظیم الشان اور عظیم المرتبت انسان اپنی طرف سے کسی چیز کو دین بنا کے پیش کر دیں، یقیناً ان مقدس حضرات کی شخصیات ان چیزوں سے پاک ہیں، انہوں نے ایسا کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔
انہوں نے صرف وہی بات امت کو تلقین کی جس کا حکم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے چکے تھے، اس سے ہٹ کر انہوں نے دین کا کوئی نقشہ اپنی طرف سے پیش نہیں کیا۔ ان حضرات کی شخصیات اس سے پاک ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایصال ثواب کر لیں، تو بھئی ایصال ثواب بالکل کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور خصوصاً وہ شخصیات جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا اور دینی خدمات میں ان کا بڑا عمل ہے، ان کو تو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کے ہدایہ اور تحفے بھیجتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ کس نے کہا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو ایصال ثواب صرف رجب کی 22 تاریخ کو ہی ہو سکتا ہے، پہلے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم یکم رجب کو کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم رمضان المبارک مقدس مہینہ ہے، اس میں ان کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم ربیع الاول کے مہینے میں ان کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ تو اس شریعت نے تو ایصال ثواب کو بہت آسان اور سادہ سا راستہ ہمیں دیا ہے کہ ایصال ثواب سال کے 365 دنوں میں اور 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ آپ صبح کر لیں، آپ شام کر لیں، آپ دوپہر کر لیں، آپ رجب کے مہینے میں کر لیں، آپ رمضان کے مہینے میں کر لیں، آپ شوال کے مہینے میں کر لیں۔ شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی کہ بھی آپ نے فلاں مہینے کو کرنا ہے، فلاں تاریخ کو کرنا ہے۔ شریعت نے نہ کوئی وقت بتلایا نہ کوئی مہینہ بتلایا۔ ایصال ثواب کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ایصال ثواب ضروری تو نہیں کہ پوڑیاں پکا کر ہی کیا جائے اور کنڈوں کے اندر ہی کوئی میٹھی چیز تقسیم کر کے ہی کیا جائے۔ ایصال ثواب کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں۔ آپ 2 رکعت نوافل ادا کر کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، آپ ذکر کی تسبیحات کر کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ روپیہ پیسہ کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی غریب عورت پر، بیوہ پر، یتیم بچوں پر خرچ کر کے یا دیگر رفاہی کام کر کے بھی، مسافر خانہ بنوا کر، ہسپتال بنوا کر، میٹھے پانی کا کسی جگہ انتظام کر کے، بہت سارے کار خیر ہیں، ان پہ اپنا پیسہ خرچ کر کے بھی ان کا ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو جب ایصال ثواب کی اتنی ساری راہیں ہیں تو ہم نے پھر کیوں رجب کے مہینے میں ہی اور پھر 22 تاریخ کو ہی اور پھر پوڑیوں کی شکل میں ہی اور پھر رات کے وقت ہی ان کو پکانا اور تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں ہم نے کہاں سے لی؟ جب شریعت نے ان چیزوں کو لازم قرار نہیں دیا تو ہم اپنی طرف سے ان چیزوں کو لازم کیوں کر سکتے ہیں؟ تو خدارا ان رسم و روایت سے بچیں۔ اگر ان مقدس شخصیات کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہیے تو پھر اس کا جو شریعت نے ایک آسان راستہ دیا ہے اس پر عمل کریں۔ آپ سال کے کسی بھی دن میں، کسی بھی وقت میں ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کیوں نہ آپ روزانہ کا معمول بنائیں، روزانہ قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کریں، اور پھر صرف امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہی کو کیوں، باقی اہل بیت کو کیوں نہیں ہم یاد کرتے، ان کو بھی ایصال ثواب پہنچائیں، اور دیگر اہل بیت کو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، اور تمام تر مقدس شخصیات، اولیاء کرام، صالحین کو وہ ثواب پہنچائیں۔ اسی وقت پہنچ جائے گا جب آپ نیت کریں گے۔ تو لہٰذا شریعت کے ایصال ثواب کے اس آسان اور سادہ عمل پر اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اور اس طرح کی رسم و رواج میں بنی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو حاصل یہ ہے کہ کنڈوں کا جو ختم ہمارے ہاں دیا جاتا ہے، اس کا امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے ایسا کرنے کا حکم دیا، نہ اس تاریخ، اس مہینے میں ان کی پیدائش ہے، اور نہ ہی وفات ہے، اور نہ انہوں نے ایسا کرنے کا اپنی زندگی میں کبھی حکم دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ مزید آخر میں ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے اہل علم کا کہنا ہے کہ 22 رجب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام میں سے ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں، جو وحی لکھا کرتے تھے، قرآن پاک لکھا کرتے تھے، ان میں سے ایک صحابی ہیں، اور دینی حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ لیکن دشمنان صحابہ، لوگ صحابہ کرام کے دشمن، ان کا بغض رکھنے والے روافض، وہ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں جانتے، اور 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، تو بہت سارے اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسم روافض اور شیعوں سے ہماری طرف آئی ہے، کہ انہوں نے 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منائی، اور خوشی اس انداز سے منائی کہ چونکہ اس وقت اہل سنت کا غلبہ تھا، تو رات ہی رات انہوں نے میٹھی چیزیں پکائیں اور اپنے ہاں تقسیم کر کے اپنی خوشی کا اظہار کر لیا۔ یہ عمل ان کے ہاں چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ اہل سنت کو پتہ چلا کہ یہ کام یوں اس انداز سے سر انجام دیتے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے اس عمل پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ اہل سنت کو پتہ نہ چلے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اس کو منسوب کر دیا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف کہ ہم تو ان کے نام کی فاتحہ پڑھتے ہیں،
اور وہیں سے اہل سنت نے بھی اس عمل کو لے لیا اور چلتے چلتے عوام الناس میں یہ کام پھیل گیا۔ ہاں اگر یہ پس منظر ہو تو پھر تو واقعتاً اس کام سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس کام کی بنیاد ہی بغض صحابی پر ہو، ہم کیوں کر اہل سنت اس کو اپنانے والے بنے کہ ہمارے ہاں تو سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمارے دل کا سرور اور چین ہیں، ہم تو سب سے محبت رکھنے والے۔ چنانچہ آئیے سنت کے راستے پہ چلیے اور اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے شریعت کے انہی چیزوں کو لیں جو واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن پہ عمل ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت جن راستوں پہ چلے ہیں ہم بھی انہیں راستوں پہ چلیں، اور اپنی طرف سے خود ساختہ بنائی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ سنت ہی کے راستے میں نجات ہے، اور اس سے ہٹ کر ہر راستے میں گمراہی ہے،